کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے اپنی پوری روح سے ایک دعا مانگی تھی، دل کے سب سے گہرے کونے سے آنکھوں میں آنسو لے کر سجدوں میں گر کر راتوں کی نیندیں قربان کر کے، لیکن وہ دعا اب تک قبول نہیں ہوئی؟ تو جانیے، قبولیت سے پہلے اللہ کچھ نشانیاں بھیجتے ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ تمہاری دعا اب دور نہیں ہے۔ نمبر 1، دل کا ہلکا ہو جانا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ جب آپ کی دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ایک عجیب سی تسلی دل میں اترتی ہے۔ نہ کوئی خبر ہوتی ہے، نہ کوئی بدلاؤ نظر آتا ہے، لیکن دل کہتا ہے اب سکون ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے غم کا بوجھ اٹھا کر اپنی رحمت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے؟ نہ حالات بدلے ہیں، نہ لوگ بدلے ہیں، نہ وہ جواب آیا جس کی آپ نے راتوں کو جاگ کر راتیں بتائیں، نہ وہ دروازہ کھلا جس کی کنڈی پر آپ نے صبر کی انگلیاں رکھی تھی، لیکن پھر بھی دل ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ اتر گیا ہو، جیسے کوئی گھٹن پیچھے چھوٹ گئی ہو، جیسے روح کو پہلی بار گہرا سانس لینے کی اجازت مل گئی ہو۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری دعا اللہ کی رحمت کے قریب پہنچتی ہے۔ نہ کوئی علامت نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی آواز سنائی دیتی ہے، مگر دل اچانک کہہ اٹھتا ہے اب سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، اب بس سکون ہے۔ اور یہی سکون کبھی کبھی اللہ کی طرف سے وہ علامت ہوتا ہے کہ اب تمہارا بوجھ اس نے اٹھا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں سکون اتارتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دنیا کی کوئی دوا، کوئی انسان، کوئی وقت بھی نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اسی رب کی رحمت ہوتی ہے جو صبر کرنے والوں کا درد بنا آواز کے سنتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دل کا ہلکا ہو جانا، نہ جانے کتنی ٹوٹی ہوئی راتوں، نہ جانے کتنی بھیگی ہوئی سجدوں، اور نہ جانے کتنے نامعلوم آنسوؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس وقت ہم تھک کر کہتے ہیں یا اللہ اب تجھ پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اس وقت اللہ جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ کچھ اٹھا لیتا ہے، ہمارا درد، ہماری الجھن، ہماری بے چینی، اور بدلے میں دے دیتا ہے دل کا سکون۔ تو اگر آج تمہارا دل ہلکا لگ رہا ہے، اگر آج بنا وجہ دل کہہ رہا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تو سمجھ لو تمہاری دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ یہی تو اللہ کا طریقہ ہے، وہ سب سے پہلے دل کو تسلی دیتا ہے، پھر حالاتوں کو بدلتا ہے۔ اے دل، اگر ہلکا لگ رہا ہے تو سجدہ کر اور شکر ادا کر، کیونکہ یہ سکون اللہ کی طرف سے قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کے کسی کونے میں تہجد کی خواہش جاگ جاتی ہے۔ نہ الارم بجتا ہے، نہ کسی کی آواز آتی ہے، بس کوئی نرم سی پکار دل کو جگا دیتی ہے۔ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جو عرش کو چیر کر سیدھی قبولیت کے دروازے پر جا لگتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تمہیں خود اٹھاتا ہے، تم اٹھتے ہو، سجدے میں گرتے ہو، اور وہی اس سناٹے میں تمہاری روح اللہ سے بات کرتی ہے۔ وہ لمحہ جہاں سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ تمہیں چن لیتا ہے، اپنے سب سے قریب بلا لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمارے وہ بندے جو راتوں کو اپنے بستر چھوڑ کر ڈر اور امید کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں۔ نمبر 3، اچانک اللہ کی طرف سے سکون دینے والے اشارے ملنے لگتے ہیں۔ کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تم ٹوٹے ہوئے ہو، ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے، اور پھر اچانک کوئی بات، کوئی آیت تمہارے دل کو ایسے چھو جاتی ہے جیسے سیدھا اوپر سے آئی ہو۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ کسی نے تمہارے اندر کے درد کو سنا ہے اور جواب آسمان سے اتر آیا ہے۔ اللہ
تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے، تمہیں اپنے اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ نمبر 4، اللہ سے توکل اور پہلے سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی دعاؤں میں رو رو کر گڑ گڑاتا ہے، جب رات کی تنہائی میں وہ سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے امید نہیں ٹوٹی ہے، تو سمجھ لو یہ اس کی ہار نہیں ہوتی، یہ اس کی روح کی سب سے گہری پکار ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے وہ پہلے اس کے دل کو اپنے قریب کھینچتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتا ہے جو اسے بار بار سجدے میں لے آتی ہے، اس کی روح اللہ کی رحمت کی تلاش میں سکون ڈھونڈنے لگتی ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ پہلے سے زیادہ گہرا، روحانی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تو میری روح کا سہارا ہے۔ دعا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی بے شک، لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے توکل، کیونکہ دعا مانگنا تیرا کام ہے اور اسے کب، کیسے اور کیوں دینا ہے یہ اللہ کی سب سے حسین پلاننگ ہوتی ہے بے شک۔ نمبر 5، دعا کے بارے میں بار بار یاد دلایا جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ تم تنہا بیٹھے ہو، کسی سوال کے جواب میں الجھے ہوئے، تمہاری آنکھیں نم ہیں، دل بوجھل ہے اور اندر ہی اندر تم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہو یا اللہ میری دعا کا کیا ہوا، اور تبھی کوئی تمہارے سامنے سے گزرتا ہے اور کچھ ایسا کہتا ہے جو ٹھیک تمہارے حالات پر اترتا ہے، یا پھر تم سوشل میڈیا پر اسکرول کر رہے ہوتے ہو اور ایک پوسٹ پر نظر آ جاتی ہے جس میں وہی درد لکھا ہوتا ہے جو تم نے محسوس کیا تھا، وہی سوال، وہی آنسو، اور پھر وہی اسی پوسٹ میں چھپا ہوتا ہے وہی جواب جس کی تلاش میں تم تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہوتا ہے میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں تمہاری دعا سے بے خبر نہیں ہوں، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میں تیرے سامنے رو کر کہتا ہوں وہی بات تو میرے پاس اس دنیا کے راستوں سے واپس بھیج دیتا ہے، کبھی کسی کی باتوں میں، کبھی کسی کی پوسٹ میں، کبھی کسی کتاب کے پنوں میں، تو کبھی کسی کی نظم میں تجھ سے ہی جواب ملتا ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں جو تمہیں جواب دے رہا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی تسلی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا کا جواب لفظوں میں نہیں بلکہ اشاروں میں دیتا ہے، میں تمہارے قریب ہوں، اللہ تمہارے سب سے قریب ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ تو وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اسے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ صبر اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت ابھی نہیں آیا، مگر اس کی رحمت راستے میں ہے، اور جب صبر کی انتہا ہوتی ہے تو وہیں سے اللہ کی مدد کی امداد شروع ہوتی ہے۔ تو گرو مت، رکو مت، بس صبر کرتے رہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں، میں نے اپنی ساری طاقت سے دعا مانگی تھی، اب کیا کروں؟ جواب، تم نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے تمہارے آنسو، تمہاری سسکیاں، تمہارے سجدے سب گن لیے ہیں، اب اپنی دعا کو اللہ کے حوالے کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ، وہ تمہارے لیے وہی لائے گا جو تم نے مانگا ہے، یا پھر اس سے بہتر، یا پھر تمہیں اس سے بچا لے گا جو تمہارے لیے برا تھا۔ ہر حال میں وہ کبھی ضائع نہیں کرتا تمہاری پکار کو۔ اگر آپ اور ایسے گہرے اور روحانی پیغام چاہتے ہیں جو دل کو سکون اور اطمینان دے تو ہمارے چینل دینی ورلڈ
کو سبسکرائب کریں۔ ہم ایسی اور ویڈیوز لے کر آئیں گے جو آپ کے دل کو تسلی دے سکے اور آپ کو یاد دلا سکے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے پاس ہے۔ بے شک